أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدیر. ہماری جو بات جاری تھی اوزان افعال میں، اور ہماری بات ہو رہی تھی کہ ثلاثی مجرد کی، جب اگر ہمارے پاس فعل ماضی ہے ثلاثی مجرد کا، تو لا محالہ ان تین اوزان میں سے کسی ایک وزن پر ان کو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان تین اوزان سے ہٹ کے ہو. ہاں کچھ شاذ اور نادر موارد ہے، جس طرح لیسا ہے، وہ نفعلہ کے وزن پہ، نفعلہ کے وزن پہ، نفعلہ کے وزن پہ، وہ ایک قدو کا ہے. اس سے ویسے میں ہماری بات فی الحال نہیں ہے، بعد میں اس سے بات کریں گے انشاءاللہ، جو آنے والی کتابیں ہیں یا جو آنے والے وہ ہے درس ہے. ابھی جو ہماری بات ہے کہ اگر بالفرض ہمارے پاس اگر وزن فعلہ ہے، یعنی فعلہ کے وزن پر اگر کوئی ماضی آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ اب ہم اگر اس کو مضارع بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو کس وزن پہ لے کے آنا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فعلہ کا جو مضارع آ سکتا ہے وہ یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو دونوں آ سکتے ہیں. لیکن یفعلو کب آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ یفعلو تب آتا ہے کہ جب کیا ہو، جب یہ جو فعلہ جو ماضی ہیں اس کے عین الفعل میں یا لام الفعل میں کیا ہو، حروف حلقی ہو. حروف حلقی کون سے ہیں؟ حروف حلقی ہمیں معلوم ہے، حمزہ اور ہا، خا، ہا حلوائی ہا اور عین غائن، یہ 6 حروف جو ہے یہ ہمارے پاس حروف حلقی ہیں. تو فرماتے ہیں اگر یہ کیا ہو، یہ عین الفعل کی جگہ پہ یا لام الفعل کی جگہ پہ، تو کیا کریں گے ہم جب بھی اس کا مضارع بنائیں گے تو ہم کیا کس وزن پہ لیں گے؟ یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہمیشہ ہم کس وزن پہ بنائیں گے؟ ہم اس کو ہمیشہ یفعلو کے وزن پہ بنائیں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب یہ اس کے جو ماضی کا وزن ہے وہ فعلہ ہو، اور فرماتے ہیں کہ وہ تب یفعلو کے وزن پہ آئے گا جب کیا ہو، جب حروف حلقی اس میں موجود ہو. تو اس کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو فاعلہ کا وزن ہے، فاعلہ جو ماضی ہیں، اس کا جو مضارع ہے وہ کس وزن پہ، مطلب اس کا مضارع جو ہے وہ کس وزن پہ ہم لے کے آئیں گے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کا جو مضارع ہم لے کے آتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یفعلو کے وزن پہ لے کے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی برخلاف قاعدہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ کس وزن پہ آتے ہیں؟ یفعلو کے وزن پہ آتے ہیں. یفعلو کے وزن پہ کبھی بھی جو ماضی فاعلہ کے وزن پر ہو اس کا جو مضارع ہے وہ یفعلو یعنی مضموم العین کبھی نہیں آ سکتا. آخری جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس وزن جو ماضی کا وزن ہے وہ فاعلہ ہے، شرفا ہے، حسن جس وزن، کرما جس وزن پہ آتے ہیں، تو مضارع ہم تینوں اوزان میں سے کوئی ایک بنا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں. فقط آپ کے پاس ایک ہی وزن ہے، وہ یفعلو، ہمیشہ ایک ہی وزن پہ اس ماضی کا مضارع بنتا ہے اور ہم بناتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو بحث ہے وہ کس کے بارے میں؟ رباعی مجرد کے بارے میں ہے. رباعی مجرد کا ایک ہی وزن ہے، مزدنفی کے بہت زیادہ، جس طرح ثلاثی مزدنفی کے بہت زیادہ اوزان ہیں. وہ کیا ہے؟ دحرجہ، فعللا. کہتے ہیں اس کی جو مضارع کا وزن ہے وہ کیا ہے؟ مضارع کا وزن کیا ہے؟ وہ یفعللو ہے، یعنی مضموم حروف عتین کے ساتھ. اور باقی یعنی معلوم میں بھی کیا ہے؟ حروف عتین اس کے مضموم ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ چھیڑیں گے تفصیل کے ساتھ. اب ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں تاکہ ہماری یہ بات واضح ہو جائے کہ آغا صاحب، آغا مؤلف کیا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو بہترین طریقے سے جان سکیں اور سمجھ سکیں. فرماتے کہ وَإِلَيْكَ أَوْزَانُ الْأَفْعَالِ فِي مَا يَلِي، کہتے ہیں آنے والی بات میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کے لیے بیان کریں گے افعال کے اوزان کی جو نیچے آنے والے ہیں. کہ سب سے پہلے ثلاثی مجرد ہیں اور پھر رباعی مجرد ہیں. ہم ثلاثی مزدنفی اور رباعی مزدنفی کو بعد میں بیان کریں گے، سب سے پہلے ان کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کان ماضی ہے علی وزن فعل مفتوح العین. مفتوح العین خبر ہے کس کے لیے؟ کانا کے لیے. وہ ویسے بھی نحوی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی متوجہ رہے تو اچھی بات ہے. فمضارعہ یکون علی وزن یفعلو بضم العین. کہتے ہیں کہ جس ماضی کا وزن کیا ہو؟ فعل، یعنی عین الفعل کی فتح کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس ماضی کا جو مضارع ہے وہ کس وزن پہ ہوگا؟ یفعلو بضم العین او علی وزن یفعلو بکسرها بکسر العین. ہا کی ضمیر لوٹ رہی کس طرف؟ عین کی طرف، عین الفعل کی طرف جو ہے نا، بضم العین کے بعد جو عین ہے. نہ ہونا سرا
यनसुरु ज़रबा यज़रिबु, देखिए वज़न क्या है, दोनों का फ़ाला है, ज़रबा का भी और नसरा का भी, लेकिन मुज़ारे में जब दोनों आते हैं तो क्या है, वज़न दोनों का मुख्तलिफ होता है। एक अगरचे वज़न उसका फ़ाला है लेकिन मुज़ारे उसका यफ़अलु बनता है, दूसरा जो है उसका अगरचे माजी का जो वज़न है वो या फ़ाला है लेकिन मुज़ारे उसका यफ़अलु के वज़न पे बनता है। अब उसके बारे में फरमाते हैं, उसके बाद फरमाते हैं कि देखिए हमारे पास एक और वज़न भी तो है, कहते हैं वक़द यजीउ वक़द, यानी बाज़ों का कद यजीउ अला यफ़अलु, क्या चीज़ बाज़ औक़ात आ जाती हैं यफ़अलु के वज़न पर। फरमाते हैं कि अगर माजी के वज़न पे हो, फ़अला के वज़न पर हो, तो बाज़ औक़ात उसका जो मुज़ारे हैं वो आता है किस, मुज़ारे हम बनाते हैं, मुज़ारे आ जाता है किस पर, बिफ़त्हिल ऐन यफ़अलु के वज़न पे। कब ये बाज़ औक़ात भी कब है, कहते इज़ा काना ऐनु फ़िअलिही औ लामिही हरफन मिन हुरूफ़ि हल्कीन वहिया सित्ततु अहरुफिन। कहते कि जब क्या हो, जब मुज़ारे का वज़न क्या हो, जब मुज़ारे का वज़न, जब माजी का वज़न यानी फ़अला का वज़न हो, लेकिन क्या हो उसके ऐनुल फ़ेल और लामुल फ़ेल में हुरूफ़ हल्की में से कोई एक हर्फ हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो वज़न है वो हम उसको यफ़अलु के वज़न पे लेके आते हैं। जैसे क्या है, जैसे हमारे पास साला है और क्या है, और हमारे पास मना है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कलमात हैं जिस तरह हैं, तो वो 6 हुरूफ है, वो 6 हुरूफ हल्की कहते हैं कि दोबारा तर्जमा सुने, इज़ा काना ऐनु फ़िअलिही औ लामिही हरफन मिन हुरूफ़ हल्कीन, कहते हैं कि जब क्या हो, जब उसका ऐनुल फ़ेल या लामुल फ़ेल हुरूफ़ हल्की में से हो। अब कहते हैं हुरूफ़ हल्की कौन से है, कहते हैं वो जिसका हम कहते हैं हुरूफ़ हल्की में से हो, कहते हैं वो हुरूफ 6 हुरूफ हैं, वो हमज़ा, आइन, हा हलवाई हा, खा, गैन, क्योंकि इस हलवाई का तलफ़ुज़ मुझे थोड़ा सा मुश्किल से होता है, तो उस वजह से कह रहा हूँ कि हलवाई हा। अब कहते हैं नहवुन सअला यसअलु नहीं आता, ज़हबा जिसमें हा दिख रहे हैं, ज़हबा यज़हबु, यज़हबु नहीं आता, मना यमनउ नहीं आता, मना यमनहु नहीं आता, शगला और यशगलु सलहा यसलखु, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब फरमाते हैं कि देखें, आप तो कह रहे थे कि जो भी हमारे पास क्या हो, हमारे पास फ़ाला के वज़न पे आ जाएं, तो होना तो ये चाहिए कि वो क्या हो, अगर हुरूफ़ हल्की में पैदा तो उसको हम यफ़अलु के वज़न पे लेके आएंगे। तो फिर फरमाते हैं, इतराज़ करें कि या अबायो जिससे या अबा बनता है, ये क्यों इस वज़न पे लेके आओ, इसमें तो हुरूफ़ हल्की जो है वो तो ना ऐनुल फ़ेल की जगह पे है, ना लामुल फ़ेल की जगह पे हैं, और फ़ौल फ़ेल की जगह पे फिर भी आप इस वज़न पे लेके आए। वरखाना यरकनो जो है, इसमें तो हुरूफ़ हल्की भी नहीं है, ऐनुल फ़ेल लामुल फ़ेल की जगह फिर क्यों लेके आते हैं, पर ये बरखिलाफ़ क़ाइदा है। दरहाली के होना ये चाहिए था कि ये जो अबा या रकाना यरकुनो ये दूसरे औज़ान पे आते हैं, यानी यफ़अलु या यफ़अलु के वज़न पे आते हैं, लेकिन बरखिलाफ़ क़ाइदा ही क्या है, ये इस वज़न पे आए हैं। इज़ा काना माज़ी है अला वज़न फ़ाइला मकसूरल ऐनी फमुज़ारिउल माज़ी, जो इस वज़न पे हो अला वज़न यफ़अलु बिफ़त्हिल ऐनी, कहते हैं कि यफ़अलु के वज़न पे हमेशा हम लेके आएंगे। अब जो भी माजी क्या हो, जिस माजी से हम माजी किस वज़न पे ले गए, फ़ाइला के वज़न पे, हमें मुज़ारे जो बनाना चाहिए क़ाइदे के मुताबिक किस वज़न पे बनाना चाहिए, यफ़अलु के वज़न पे। तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ ऐसे कलमे भी हैं कि जिसका माजी फ़ाइला के वज़न पे, लेकिन मुज़ारे उसका वो भी यफ़अलु के वज़न पे हैं। फरमाते हैं वो खिलाफ़ क़ाइदा है। जिस तरह हसिबा यहसिबु, कहते हैं वो चंद कलिमात हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अक्सर जो हम क़ाइदा बनाते हैं वो अक्सर अफराद को अक्सर चीज़ों को देख के बनाते हैं, न कि चंद एक दो का मवारिद को देख के हम क़ाइदा बनाएंगे, नहीं, हरगिज़ इस तरह नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा मवारिद को देख के उसके बाद हम क़ाइदा बनाते हैं। फरमाते जैसे अलिमा यअलमु व समिअ यस्मउ आता है, न कि यस्मुउ या यस्मिउ आता है, इल्ला मन मा शज़्ज़ मिन नहविन, मगर वो कि जो क्या है खिलाफ़ क़ाइदा आए हैं, जिस तरह हसिबा यहसिबु और नइमा या नइमो आए हैं। फरमाते खिलाफ़ी क़ाइदा हमारे पास कलिमात हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि देखें, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो माजी हैं वो फ़ाउला के वज़न पे हो,
تو پھر جو اس کا مضارع ہے وہ یفعلو 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 کس وزن پہ آئے گا؟ فرماتے ہیں ہمیشہ اس کا جو مضارع آئے گا وہ ہمیشہ ایک ہی وزن پہ وہ یفعلو ہیں. دوسروں میں پھر بھی ہم نے کہا تھا کہ ممکن ہے اس دوسرے وزن پہ آ جائے، لیکن اس میں فقط کس وزن پہ ہمیشہ آئے گا؟ کوئی شاذ والا جو مارے نہیں قاعدے کے برخلاف وہ بھی نہیں ہے اس میں. بضم العین فقط. نو حسن یحسنو 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 نہیں آتا. کرما یکرمو 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 نہیں آتا. شرف یشرفو اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، اور آپ اگر دیکھیں گے کہ جس کا ماضی اگر آپ کو معلوم ہے تو مضارع کا وزن ایک ہی ہے جس پہ آپ آسانی سے لے کے آ سکتے ہیں. یہ بحث تھی کس کے بارے میں؟ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے متعلق کہ اگر ہمارے پاس ماضی اس وزن پہ ہے تو ہمیں مضارع کس وزن پہ بنانا چاہیے. اب ہماری جو بحث ہوگی وہ کس کے بارے میں ہوگی؟ وہ رباعی مجرد کے بارے میں ہوگی. رباعی مجرد وہ فعل، کیونکہ اسما بھی ہو سکتے ہیں، وہ فعل کہ جس کا جو وزن ہے وہ کیا ہو؟ وہ فعللہ ہو. فعللہ کے وزن پہ آئیں گے اور یہ ایک ہی وزن ہے. اس سے دیکھیے ثلاثی مجرد کی 3 اوزان تھے اور اس کی مضارع کی بھی 3 اوزان تھے، اگرچہ اس کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں. وہ 6 اوزان بنتے ہیں، مطلب 3 اس کے لیے اور 2 دوسری کے لیے، فاعلہ کے لیے اور 1 کیا فاعلہ کے لیے، لیکن پھر بھی 3 ہی ہے نا عین فعل کے حرکت کے اعتبار سے. اب رباعی مجرد کا جو وزن وہ ایک ہے، وہ کون سا ہے؟ سلسلہ. سلسلہ دہرجہ. اب اس کے بعد اس کی زلزلہ، بہت سارے کلمات لے کر سکتے ہیں اب خود، یعنی یہ نہیں کہ مطلب کوئی مختص کریں، کوئی بتائیں کہ فقط یہ چند کلمات ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اب بہت سارے کلمات اس کے وزن پہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فقط آپ کو قاعدہ بتا دیا. باقی جو کام ہے جس طرح انوانا ہے، انوانا یہ بہت استعمال کرتے ہیں. انوانا یہ رباعی مجرد ہے، ساری کے سارے حروف کیا ہے؟ اس کے اصلی ہیں. تو فرماتے ہیں اس کے جو مصدر بنتے ہیں، مصدر کے اس کی جو مصدر کے اوزان ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے، دہرجتن و دہراجن. انونتن و انوانون و انوانن، دونوں نصب اور اس کے ساتھ وہ مقبل عامل کے اعتبار سے ہوگا. تو دہرجہ یدہرجو، اور بتائیں کہ یہ جو اس کے حروف عطین مضموم ہے، کیوں مضموم ہے اسے ہم بعد میں بحث کریں گے. اب جو ہمارے پاس بحث آتی ہیں وہ سوال ہے کہ جو آپ لوگوں کو حل کرنے سے لیکن حل کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے جواب کیا ہونے چاہیے. فرماتے کم ہی اوزان الفعل الرباعی المجرد، کہتے ہیں کہ کتنے اوزان ہیں فعل رباعی مجرد کے؟ فعل رباعی کا مجرد کا ایک ہی وزن ہے جو بالکل معلوم ہے، فعللہ، معذرت فعللہ، چونکہ فعل ہے، فعل پہ کوئی تنوین اور زمان نہیں آتا. کم ہی اوزان الفعل ثلاثی مجرد، 3 اوزان ہیں ثلاثی مجرد کی جو ماضی کے ہیں، اور وہی 3 کے جو 6 بنتے ہیں اس کے اعتبار سے جو بتایا کہ مطلب فعلہ کا جو مضارع ہے وہ 3 اوزان پہ آتا ہے، اور فاعلہ کا جو مضارع ہے وہ 2 اوزان پہ، اور فاعلہ کا جو مضارع ہم بناتے ہیں وہ 1 وزن پہ. اور یہ بھی بتایا کہ کب ہم کس وزن کے مضارع کو کس وزن پہ لے کے آئیں گے. اگر فعلہ پہ بھی آ جائے تو کس وزن پہ ہمیں لے کے آنا چاہیے، یا اس طرح جو فعلہ وزن ہمارے پاس ماضی کا فاعلہ ہے لیکن اب ہم اس کا مضارع بنانا چاہتے ہیں تو ہم کس وزن پہ اس کو لے کے آئیں گے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تفصیل سے. متى يجي مضارع فعل على وزن يفعل بفتح العين، یہ ہم یفعلو، یہ کہتے ہیں کہ کب ہمارے پاس فعل کا مضارع فقط یفعلو کے وزن پہ آئے گا. ہم نے بتایا کہ جب حروف حلقی کیا ہو، ان کے عین الفعل کی جگہ پہ یا لام الفعل کی جگہ، فاعل فعل عین الفعل لام الفعل کی جگہ پہ آ جائے، تب ہمیں جو قاعدے کے مطابق اس کا جو مضارع کا وزن بنانا چاہیے وہ کیا بنانا چاہیے؟ فرماتے ہیں وہ یفعلو کا وزن بنانا چاہیے. ما معنی میزان والموزون فی التصریف اشرح اس کے امر میں تھوڑا سا وہ تھا کہ مطلب عین الفعل اس کا مکسور ہے، وہ ہے مفتوح ہے. اشرح مال مثال، کہتے ہیں کہ اس کی تشریح کریں مثال کے ساتھ. لیکن میزان جو ہے وہ جس کو ہم معیار کہتے ہیں، یعنی جس پر ہم پرکھتے ہیں، تو ہمارے پاس فعل فاعل یہ سارے کے سارے فعللہ یہ سارے میزان ہیں. اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پرکھتے ہیں کہ اس لفظ اس وزن پہ ہم پرکھتے ہیں کہ کون سے حروف اصلی ہے کون سے زائد ہے. اور موزون کیا ہے؟ ضربہ جو فعلہ کے وزن پہ ہے، یا نصرہ یہ جو فعلہ کے وزن پہ ہے. یہ فعلہ اس کے لیے ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، اور جس کو ہم اس پہ پرکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ موزون ہے. کیف نمیز الحروف الاصلیۃ من زائد فی الافعال،
بالکل واضح ہے میزان کے ذریعے سے، کیونکہ ہم جب ان کلمات کو اٹھا کر میزان پہ پرکھتے ہیں تو ہم آسان سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سے حروف ہیں اس میں زائد اور کون سے اس کی حروف اصلی ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر آ کے تمارین یعنی وہ کام جو ہم نے عملی کرنے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذکر اوزان هذه الافعال فی الماضی والمضارع، کہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو کلمات دیے، ابھی آپ کو تو بتایا ہم نے کہ کیسے بنانا ہے کیسے نہیں بنانا، تو آپ اس کے جو مضارع کے جو کلمات ہیں وہ ذرا بنائیے گا تو آگے پتہ چلے کہ آپ کو واقعی بات سمجھ آ گئی ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے اب یہ فتح ہے، اب فتح کا ہم نے مضارع بنانا ہو تو ہم کس وزن پہ لے کے ظاہر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کہ میں کس وزن پہ اس کو لے کے آنا چاہیے، کہتے ہیں کہ ظاہر سی بس کی حروف ہلکی ہے اس میں نہیں ہے، کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم وہ یفعلو کی یفتحو، جعل یجعلو، قرأ یقرأ، کیونکہ عین الفعل لام الفعل کی جگہ پہ یہاں پہ حروف ہلکی میں سے حروف ہلکی ہیں۔ کشفا یکشفو، چونکہ ہم نے کہا تھا یہ یفعلو کے وزن پہ آتے ہیں۔ رسما یرسمو، چونکہ حروف ہلکی ان میں سے نہیں ہے۔ سأل یسألو، اخذ یاخذو، یعنی مضمون ہے۔ کتب یکتبو، نصر ینصرو، نظر ینظرو، رجع یرجعو، بالفتح العین، کیوں؟ عین الفعل، دیکھیے عین جو آخر میں عین ہے۔ حج یحجو، علم یعلمو، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ماضی اگر یہ فاعلہ کے وزن پہ ہو تو مضارع شبع یشبعو، کرما یکرمو، شرف یشرفو، یہ بھی ہم کہہ چکے تھے، کیوں وجوہات بھی بیان کر دیے میں نے اور وضاحت بھی کی کہ کیوں۔ شرفا یشرفو، چونکہ اس کے مضارع کا ایک ہی وزن ہے، اور شبع یعنی بر جانا، یعنی وہ اس کی بھوک ختم ہو گئی، جس طرح ولا یشبع یہ ظاہراً کسی دعا کا ایسا بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہماری بحث ہو رہی تھی وہ ظاہراً بالکل واضح ہیں کہ ہمیں ماضی اگر ان اوزان پہ ملے تو اس کا مضارع ہمیں کون سا بنانا ہے۔ اب ہمارا دوسرا جو سوال ہے، تمرین جو ہم نے کرنی ہے، عدد حروف الحلق وأتی بأفعال المضارعة فيها وأتی افعال المضارعة فيها حروف الحلق، کہتے ہیں حروف حلقی کی تعداد کو گنیں اور ایسے افعال کے آئیں جو مضارع ہوں جن میں کیا حروف حلقی میں سے کوئی حروف حلقی ہوں۔ دیکھیں واضح ہیں، اوپر سب سے پہلے جو اوپر والی مثال ہے، فتح یفتح، حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس میں جعل جس میں عین ہے عین الفعل کی جگہ پہ، اور قرأ جس میں لام الفعل کی جگہ پہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ ہمارے پاس 6 حروف حلقی ہیں، ہا تو چشمی ہا، حمزہ حلوائی ہا یعنی ہا اور خا اور عین غین، یہ حروف حلقی ہیں، اور اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے جعل کا یجعلو، اور اگر ہم قرأ کا بنائیں گے یقرأ بنائیں گے، یقرأ نہیں بنائیں گے، کیوں؟ چونکہ حروف حلقی کا جو ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا اگر فعل کے وزن پر ہم کسی کلمے کو لے آتے ہیں جس میں لام الفعل یا عین الفعل کی جگہ پہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک ہیں تو مضارع اس کا جو ہم بنائیں گے وہ یفعلو کے وزن پہ بنائیں گے۔ ہاں ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ حروف حلقی بھی آئے ہیں لیکن پھر بھی یفعلو کے وزن پہ کوئی کلمہ آ جائیں تو فرماتے ہیں وہ خلاف قاعدہ ہیں۔ صرف فعل الماضیہ من افعال التالیہ، کہتے ہیں کہ آنے والے افعال جو ہیں اس کے ماضی فعل جو ہے نا اس کی مکمل گردان کریں، تصریف کریں، تو یہ آپ خود کریں بہتر ہیں۔ جو سننے والے ہیں، برع رکبہ سفہ قدمہ سمع حسبہ مدہ رجع ثبتا، تو آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ برع بریئو برعت برعتا برعنا برعتا برعتم برعتم برعتے برعتما برعتن برعتو برعنا، مطلب کلمہ دوسری ہیں، اور اس طرح باقی سی بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اذکر مضارع هذه الافعال و اوزانها، کہتے ہیں کہ ان افعال جو آنے والے افعال ہیں، یہ جو افعال ہیں ان کے مضارع کا ذکر کریں اور ساتھ ان افعال کا کیا کریں، ان کے اوزان کا بھی ذکر کریں۔ زلزلہ وسوسہ ہرجمہ فرطہ ارکبہ، زلزلہ فعللہ کے وزن پہ ہے، اور یہ وسوسہ یہ بھی فعللہ کے وزن پہ ہے، یہ دوسرا بھی فعللہ کے وزن پہ ہے، یہ بھی کیا ہے فعللہ کے وزن پہ، اور یہ بھی فعللہ کے وزن، ارکبہ بھی فعللہ کے وزن پہ، اس کی جو مضارع کا وزن بنے گا
وہ یفعلل یعنی یزلزل یوسوس یحرجم یفرطح و یرکب بنے گا، اور ہم بنائیں گے ایسی بنائیں گے، مطلب آسان ہے بہت، باقی آپ گردان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اضرب ثلاثة امثلة للفعل الثلاثی المجرد السالم، کہتے ہیں کہ 3 ایسی مثالیں لے کے آئیں جو فعل ثلاثی مجرد سالم کے لیے ہوں، تو کیا ہے ضرب کتب اور کیا ہے قدما یا سمع، یہ بھی یہ کیا ہے سالم۔ سالم کہا تھا کہ وہ فعل جس میں حمزہ بھی نہ ہو اور 2 حرف بھی جیسے نہ ہو، حرف علت ویسے بھی نہ ہو، کہتے ہیں کہ اس کو ثلاثة امثلة لفعل الرباعی المجرد السالم۔ دیکھیں جو رباعی مجرد میں جو سالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہو، جس میں یہ اس کے مضاف ہونے کا معیار بھی الگ ہے۔ مضاف ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ فعل فعل اور لام اول ایک جیسے ہوں، اور عین الفعل اور لام دوم ایک جیسے ہوں، اس طرح زلزلہ سلسلہ یہ مضاف ہے۔ دیکھیں مضاف کا جو معیار ہے وہ رباعی مجرد میں الگ ہے، تو اگر یہ نہ ہو، اس سے حالی ہو، تو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم فعل سالم کہیں۔ جس طرح ہمارے پاس مثال ہے پر مثال ہرجمہ ہے، فرطہ ہے اور ارکبہ ہے، یہ سالم ہے، رباعی مجرد میں سالم ہے۔ کہتے کہ این ماضیہ هذه الافعال یرسم یفتح یاخذ یاکل ینام یخرج یکسر و یکسب۔ اس کی جو ماضی کا جو معین کرنا آسان ہے، رسم فتح، اخذ جو پر ذکر بھی، اکلا، نوما جو نامہ بنتا ہے بعد میں، خرج کسرا اور کسبا۔ اب اس کے بعد جو ہماری بحث ہوگی انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے آنے والے جو ہمارا جو آنے والا تیسرا درس ہے، الدرس الثالث اوزان الافعال المزیدۃ، ثلاثی مجرد کے جو اوزان تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب جو مزید کے جو اوزان ہیں، یعنی مزید یعنی کیا مراد ہے، ثلاثی مزید فی کے جو ہمارے پاس اوزان ہے، یا رباعی مجرد کا تو ہم نے ایک وزن پڑھ لیا، اب رباعی مزید فی کے جو ہمارے پاس اوزان ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے دروس میں ذکر کریں گے، اور اگلی دروس میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور کوشش ہوگی کہ بالکل بہترین طریقے سے واضح کر سکیں، اور پھر بھی اگر واضح نہ ہو تو بالکل بتا سکتے ہیں۔